جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل۔ یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچا شرق و غرب میں، صبح و شاموں میں۔ میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، عین خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، نیکی یک طرفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے۔
کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے، ہم نے نیکی کرنی ہے. کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے، ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا. چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا. تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے. اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے. حالات بڑے سخت تھے. ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی. اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح لے لینا. صبح جاتا ہے کہتا شام آنا، شام جاتا ہے کہتا صبح آنا. غریب آدمی تھا، کل سرمایہ ہی جب گزر جائے تو بندہ کدھر جائے. بڑا تڑپا، حالات ان کے پراگندہ تھے. تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے. یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو. سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں. حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں. توجہ دلائی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو. فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے. لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. کوئی کمبل لا رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا. کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے. لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے. اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے. اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا. جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اپنے دل میں کشادگی. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے. حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو. ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے. لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں.
ہمارے پاس جیسے آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں. اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے, ذرا پہلے چاہیے, 4 لاکھ زیادہ لے لو. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو, اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے. انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی, اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا. ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی, اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی. غربا کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش, مساکین کے لیے کچھ گنجائش. اور میں آپ سے عرض کروں, اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے. یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا, جب تک وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے, اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا, پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے. بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے, صبح و شام اپنے لاکھ کو دو اور دو کو چار کرنے کے چکر میں پڑے رہے. کچھ لوگوں کو اقتدار سے, کرسی سے, حکومت سے محبت ہو جاتی ہے. وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں, وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں, کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی. کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے, وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہوں. ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے. یہ شہرت کی محبت, دولت کی محبت, اقتدار کی محبت, یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے. اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں. کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا. ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو, میری ستائش ہو, میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں, میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں. اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے, کام دکھانے کے لیے کرتے.
اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات۔ وہ جو خاص لذات ہوتی ہیں مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے، اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تھی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹس، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی، فن حرب و ضرب میں کمال دیا تھا، میدان میں کھڑے ہونا لڑنا تمہیں آتا تھا، کیا کیا؟ حضور کی پسند کو پسند کرے، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھے، حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کرے۔ آپ اندازہ کریں گے چیزیں کس طرف چلی گئی، ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے گی، آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن یہ کرے، اس کا اہتمام کرے، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ دیکھیے ہر عبادت پر اجر ملتا ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں،
آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے اس کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے، اور جس طرح کی خدمت ہم پیش کر سکے وہ اسے قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسری گزارش فی الفور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جب آپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اتنی تکلیف دینے کا کیا مطلب، اور اتنی دور دراز سے احباب کو بلانے کا کیا مطلب؟ تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ مسلمان جب کسی جگہ مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اسلام کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر، دیکھیے نا، مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ نہیں ہے، لیکن فرمایا عید کھلے میدانوں میں پڑھو، عیدگاہ میں جاؤ، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو۔ جب دین کے نام پر مسلمان اس طرح مل جل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی یہ اجتماع کفر پر کیا اثر ڈالتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اس کا کتنا روب بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں نے کہہ دیا کہ جو بیرون ملک سے بھی پہنچ سکے آسانی سے، تو ڈھیر سارے لوگ باہر کے ممالک سے بھی آ گئے۔ ایک دوست آج صبح کی فلائٹ سے یورپ سے یہاں تشریف فرما ہوئے، 1-1.5 دن کے لیے وقت نکال کے وہ آئے، اور عرب امارات سے کتنے آئے اور دیگر جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے کتنے لوگ آئے، اس کا تو میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی درویش سے اس کے شیخ نے کہا تھا کہ آج رات آ جانا، تو اس نے پوچھ لیا کہ کرنا کیا ہے؟ ہاں تو میں جاؤں گا، تو مصروفیت کیا رہے گی؟ تو اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا۔ اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا زمزمہ ہے اور پیار کا یہ لہجہ ہے، اور آپ کا تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور تھوڑا دین کے لیے تھکنا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ ایمان کو جلا بخشے گی، اور طبیعت کے اندر ایک تازگی۔ کئی سفر کرتا ہے نا انسان اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا راہ محبت کے، یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی بن جاتے ہیں اور یادگاریں بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کے نفع بڑے عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اس اجتماع میں آپ حضرات کو سال کے بعد جمع کرنے میں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے۔ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ سنگی دور دراز سے آتے ہیں، کوئی جگہ کہیں بڑی جگہ پہ میسر آ جائے تو میں اپنے سنگیوں کو سمیٹ کر وہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ تو یہ ایک جگہ اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال ہم نے اس کا آغاز کیا اور اگلے سال ہم اس میں نماز جمعہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی لمبا عرصہ نہیں بیتا، وقت زیادہ نہیں گزرا، تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جتنی بڑی بلڈنگ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اتنی ہی بڑی اور شاید اس سے چند گز بڑی بلڈنگ اس کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اور میں کوئی، آپ تو میرے سارے اپنے ہیں، اہل محبت ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم
ارادہ ہی کرتے ہیں، باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے اسباب عطا فرما دیتا ہے اور چیزیں بآسانی ہونے لگ جاتی ہیں۔ چوتھی بات، دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا۔ اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے۔ تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے اور پھر ہماری آمدن کیا ہے۔ اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں میں موجود تھا تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے ہیں۔ کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ، اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں، میرے دوست جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو ملتان والے آئیں تو یہاں رکیں، فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکیں۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیرے چھوٹے بچے باہر کڈے نے، ابھی سیانے تو پیچھے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے، آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا۔ آپ لاہور نہ دیکھیں، یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے۔ تو نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے، حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ پیار، بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ یہ ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا، ہمارے پاس نتیجہ کیا۔ پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا، ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے، ہن تے کسے خوشی غمی تے ہے کٹھے ہوئیے۔ اب خاندان بڑا ہے، کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے، اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہے۔ میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، تعلق ذرا پھیل گیا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے، ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی۔ تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگ اکٹھے ہو جائیں۔ بس ارے میں گسارو سویرے سویرے خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی۔ اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی۔ میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں، لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی۔ یہ کون سے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے، اس طور سینین کی قسم ہو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو۔ کئی قسمیں اٹھا کے، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے، لیکن قسمیں اٹھا اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مجھے انجیر کی قسم ہو، مجھے زیتون کی قسم ہو، مجھے طور سینین کی قسم ہو، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو، بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سونی صورت دی ہے میں نے، قسم اٹھا اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ یہ بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا، بخاری کے لفظ ہے، اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے، اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان مجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے نا کتنا بڑا ہے ہاتھی، اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ، اور کتنے خوفناک ہے درندے، اور کتنے خوبصورت ہے پہاڑ، کھیت، کھلیان۔ اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح پڑھنے والے، تہلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے۔ اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی، اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی برے۔ وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ محبت کے کرنے والے اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کی حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کا صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کی ہے، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کرتے، پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں، قوا ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کا کوئی منہ سونگ ہے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ پھر روئے کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے،
پھر ان کا انتقال ہوا. لوگ پریشان تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا, اتنا بڑا جرم کیا, اور پھر اس پر حد جاری کی گئی, اسے سزا ملی, اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہے. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. نبی نبی پکارا کروں, نبی نبی پکارا کروں, یا مصطفیٰ نبی نبی پکارا کروں, یا مصطفیٰ نبی نبی پکارا کروں. دوستو, اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو, اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو, تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمل راضا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان, زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں. اس بیان کو اپنے دوستوں, گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.